الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کو بنا کر اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اوپر بہت سی سنتیں مقرر فرما رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اپنی کائنات کو چلانے کے لیے جو سنتیں اس نے مقرر کر رکھی ہیں، حق تعالی شانہ ان سنتوں کے خلاف اپنے فیصلے نہیں فرماتے اور نہ ان سنتوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ان قوانین ان قاعدوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ انسان جو قاعدے بناتا ہے، اصول بناتا ہے، قوانین بناتا ہے، ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارا کہ آج ہم نے یہ اصول بنایا، کل کو اس کے خلاف کر دیا اور اس کے فوائد نہیں بلکہ نقصانات سامنے آئے تو اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام اس کائنات کو چلانے کے لیے اپنے اوپر مقرر کر لیا ہے، حق تعالی شانہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے خلاف نہیں فرماتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بالکل واضح دو ٹوک انداز سے ایسا کلیئر اور واضح اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو نظام اللہ نے جو مقرر کر دیا وہ اسی طرح بالکل اسی پوائنٹ پر، اسی منٹوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، احوال کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، فیصلوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اتنی سی بھی تبدیلی کوئی کر دے۔ وہ نظام ہو کر رہے گا۔ بہت سی سنتیں اللہ نے اپنے اوپر مقرر کر رکھی ہیں، بہت سی سنتیں۔ مثال کے طور پر ایک سنت اللہ نے یہ طے کی ہے قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حق تعالی شانو کسی بھی قوم کی تبدیلی کے فیصلے نہیں فرماتے جب تک کہ وہ خود اس کو کیا کرتے ہیں، اپنی تبدیلی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں فرماتے۔ جب تک آپ کو لگن اور تڑپ نہیں ہوگی تو آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر سے آپ کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے؟ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نوازتے بھی انہی کو ہیں۔ جیسے ایک سنت اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں کسی کا کوئی خاندان، کسی بزرگوں کی اولاد، علماء کی اولاد، کوئی اس کے یہاں وہ نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ وہ جس کو چاہے جب چاہے، کافروں کے یہاں میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دے اور میرے بھائیوں نوح کے یہاں کنعان کو پیدا کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے فیصلے روزمرہ دکھاتا رہتا ہے کہ میں کیسا بے نیاز ہوں، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ انتم الفقراء، تم محتاج تم ہو، واللہ الغنی انتم الفقراء، محتاج تم ہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جگہ جگہ دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں اور نظام میرا ہی اٹل رہے گا، کسی کا نظام اٹل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ دوسری سنت
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. نوازتا ہوں لیکن نوازنے کے فیصلے ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں جن کو میرے راستوں کی تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، میری طرف دوڑ کر آتے ہیں، چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو مناتے ہیں، تضرعوا، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، تب اللہ تعالیٰ نوازنے کے فیصلے فرماتا ہے. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت سی سنتیں ہیں، گروانے لگوں تو پورا وقت اسی میں ضائع ہو جائے گا. لیکن مجھے جس آیت کا میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت کی، اس آیت کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے. حق تعالی شانہ جو ہیں یہ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب بھی چکھائیں گے. اس سلسلے کے اندر میں آپ کو دو باتیں آپ کو عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ تو بے شمار ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ کی سنت یہ ہے اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے ہی گے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا سے اس کو نہیں لے جائیں گے جب تک کہ وہ اس کو دنیا میں اس کی سزا نہ چکھا دیں. دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آپ کو آخرت میں تو ملے ہی گی، لیکن آخرت سے پہلے بھی دنیا میں بھگتے بغیر نہیں جائیں گے. کیا ہے بھائی پہلا گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ ہے ظلم کرنا. کیا کرنا؟ ظلم کرنا. کوئی بھی کسی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، باپ اولاد کے ساتھ، اولاد باپ کے ساتھ، یا اولاد ماں باپ کے ساتھ، یا اسی طریقے سے بھائی بھائی کے ساتھ، یا بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، یا پڑوس کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، محلے والے محلے والوں کے ساتھ، یا کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ اگر ظلم کا معاملہ کرے گی، زیادتی کا معاملہ کرے گی اور ستم گری پر آئے گی اور ستم اور ظلم کرے گی، تو میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کریم کے اندر اگر مطالعہ کریں آپ اور اس ناحیے سے غور و فکر کریں کہ حق تعالی شانہ جب رکوع پڑھیں گے، آپ ایک ایک رکوع کو پڑھتے جائیے، شاید کوئی رکوع ایسا ہو قرآن کریم کے اندر جہاں ظلم کا تذکرہ اللہ نے ظالموں کا انجام نہ بتایا. پڑھیے قرآن کریم کو، پڑھیے قرآن کریم کو اور مطالعہ کیجیے، اس سے مطالعہ کیجیے گا کہ ظالموں کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. جتنا زبردست تذکرہ قرآن کریم میں ظالموں کے لیے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہارے لیے رحمت کا معاملہ ہے تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ تم اگر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے یا کچھ اور گناہ کرو گے تو تم جو ہے میرے بھائیوں اس کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا بھی تمہارے لیے رحمت ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ قرآن کریم نے دیا ہے اس پر غور کیجئے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، اور اتنا جامع اسٹیٹمنٹ ہے. فرمایا ومن، جو ہماری پوری صورتحال کو، ہمارے موجودہ حالات کو اور ہماری احوال کو، جو کیفیات ہماری ہیں، جو احوال ہمارے ہیں، اس کو قرآن کریم نے کیسے کھول کر بیان کیا ہے. فرمایا ومن اظلم. دیکھیے قرآن کریم کا لہجہ دیکھیے گا، قرآن کریم کی تعبیر دیکھیے، کیسی تعبیر استعمال کی ہے قرآن کریم نے. فرمایا کہ لعلہم یرجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم میں سے وہ آدمی ظالم ہوگا جو یہ کام کرے گا، لیکن فرمایا ومن اظلم ممن ذکر. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے حق تعالی شانہ کی آیات کو تلاوت کر کر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یا انبیاء کے ورثاء، نائبین، علماء اکرام پڑھ کر، ترجمے بتا کر، سمجھا کر بتائیں. ثم اعرض عنہا، لیکن اس کان سے سننے اور اس کان سے نکالنے کا وتیرہ پوری قوم اپنا لے. فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون. جو یہ روش رکھے گی جو قوم، جو یہ طریقہ اپنائیں گے کہ اللہ کی آیات کو ان کے سامنے کھول کر پڑھ کر سنائی جائے اور پھر وہ اس سے اعراض کریں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے چشم پوشی کریں، جان بوجھ کر چشم پوشی کریں. فرمایا انا من المجرمین منتقمون. اللہ نے لہجہ تبدیل کر دیا. یہاں پر
اللہ تعالیٰ ظلم کا تذکرہ آ رہا ہے تو ہونا ہی چاہیے تھا، عبارت کو اس طرح لانا چاہیے تھا کہ انا من الظالمین منتقمون، ہم ظالموں سے انتقام لیں گے، لیکن چونکہ ظلم کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے تو اللہ نے الفاظ کو تبدیل کر دیا، فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین، مجرمین کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ، سخت ترین لہجہ اختیار کیا ہے، مجرم کوئی ایسا ویسا نہیں ہوتا بھائی، مجرم کا لفظ بہت سخت ہے عربی زبان کے اندر، فرمایا انا من المجرمین، یقیناً ضرور بالضرور ہم مجرموں سے منتقمون، انتقام لے کر رہیں گے۔ آپ اس لہجے کی حساسیت کو شاید نہ سمجھ پا رہے ہوں، عربی زبان چونکہ کیا کہتے ہیں اس سے واقفیت ذرا ہمیں کم ہے ہم لوگوں کو، اگر ہم زبان کو سمجھیں تو اس کی حساسیت بھائیوں، کوئی ظلم نہ کر سکے کوئی کسی کے اوپر، کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچا سکے، کسی کی عزتوں کو پامال نہ کر سکیں، دن رات سنتے رہتے ہیں، دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اور ہم کہتے ہیں کہ احوال دنیا کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، مودی جی کو بلا کہہ رہے ہیں، ارے میرے بھائیوں کسی کو برا بھلا مت کہو، یہ سب کچھ جو کچھ بھی نتیجہ ہے یہ ہم اپنا بھی نتیجہ، ہمارا اپنے آپ ہی خراب ہے، اپنا آپا خراب ہے، شامت اعمال ہے ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ، اور عجیب بات یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ایک سنت اور ہے کائنات کے اندر کہ جو لوگ ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ حالات آتے ہیں یا کسی ان کے دشمن پر حالات آتے ہیں تو وہ ان کی دشمن قومیں خوش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر امریکہ پہ حالات آئے تو اگر آپ ترقی یافتہ ہوں گے تو آپ خوش نہیں ہوں گے، اور جو لوگ زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں وہ دشمنوں کی ناکامیوں پر جو ہے ہنستے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو دشمنوں کے نظام میں ان کو گھول میل کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کو چھپا لیا جائے اور دشمن ہار رہا ہے اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت نہیں، یہ بلکہ ایسے لوگ جو ذلیل ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے آپ کے زوال پذیر قوم ہوتی ہے ان کی علامت ہوتی ہے کہ ہم امریکہ اگر کو ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہماری شان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، ظلم ہو رہا ہے سوسائٹی میں، ظلم ہو رہا ہے، اس کو مانتے کیوں نہیں آپ اور ہم لوگ؟ ماننا پڑے گا، کیوں آپ لوگ حلال کھا رہے ہیں، آپ لوگ اور ہم لوگ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، ہم لوگ حلال کھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں؟ کیسے آپ کے مال حلال ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا آپ نے، کیسے آپ کا ہمارا مال حلال ہو سکتا ہے؟ سب مشتبہ مال ہے میرے بھائیوں، مشتبہ مال کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ ان حالات میں مشتبہ مال میں اس کی ویلات آتی ہیں، اور سمجھیے اس بات کو، اس کی ویلات آتی ہیں، اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں، وہ خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں میرے بھائی، خاندان کے خاندان۔ کیا حکم ہے اسلام کا؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء موجود ہیں تو بس معاملہ ختم، اب اس کے گھر میں جو آٹا ہے وہ آٹا بھی ورثاء کا ہے، بغیر اجازت کے روٹی بنانا جائز نہیں ہے، حرام مال کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، آپ یتیموں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، قرآن کریم ظلم کا لفظ جگہ جگہ لا رہا ہے بھائیوں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کھلم کھلا آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب جھونک دیے جائیں گے ایندھن بنا کر جہنم کے اندر۔ اس بات کو سمجھیے کہ پریشانیاں تکالیف جو آ رہی ہیں ہمارے اوپر، جب تک آپ اپنا آپا صحیح نہیں کریں گے اور ہم اپنا آپا صحیح نہیں کریں گے، دیکھیے بھائیوں، سب سے پہلے مخاطب میں اپنا آپ کو کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنا مخاطب ہوں اپنا آپ کو، کیسے ہم لوگ بھائیوں کا مال کھا رہے ہیں، بہنوں کا مال کھا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم علماء سے معلوم کیجئے، مفتیان اکرام سے معلوم کیجئے گا کہ کسی کی وراثت کو کھانا، یتیموں کا مال کھانا یا اسی طریقے سے بہنوں کا مال کھانا، آپ کیسے، ہم نے دے دیا بہنوں کا مال، آپ دینے والے کون ہوئے؟ آپ دینے والے کون ہوئے؟ آپ کو کس نے، اس طرح آپ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، بیٹیاں بھی گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ان کو تو اللہ نے دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے، معاف کیجئے گا، آپ نے نہیں دیا ان کو اللہ نے دیا ہے میرے بھائیوں مال۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے بے شمار اوپر سے لے کے نیچے تک آپ واقعات پڑھتے جائیے گا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کے انجام کو بھی بیان کیا ہے، وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ظلم کی وجہ سے تکبر کیا انہوں نے، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کو، ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کسی کے اوپر ہم نے ہوائیں بھیج دیں اور ختم کر دیا ان کو، تہس نہس کر دیا ان کو،
ومنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ، کسی کو چیخ کھا گئی، کسی کو ختم کر دیا چیخوں نے، دل باہر کو آ گیا، پھٹ گئے دل. ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض، کسی کو زمین میں غرق کر دیا. ومنهم من اغرقنا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا. وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم، اللہ ظلم نہیں کرتا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ظلم تم خود کرتے ہو اپنے اوپر میرے بھائیوں. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، یہ ظلم کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اس ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. وجعلته بینکم محرما، اور تمہارے اوپر بھی اس کو حرام کر دیا. فلا تظالموا، کوئی بندہ یا کوئی بندی پر ہو یا کوئی بھائی پر ظلم نہ کرے. نہ اللہ کسی پر ظلم کرتا، اللہ کا جگہ جگہ کہہ رہا ہے اللہ ظلم کرنے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اپنے احوال کی طرف توجہ دیجیے گا. اگر ہم فلاں کو برا کہتے رہیں کہ یوگی حکومت کو اور مودی حکومت کو اور فلاں کو ہم برا کہتے رہیں گے تو کام بننے والا نہیں ہے. یاد رکھنا، حضرت شاہ صاحب نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ کے اندر یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ ہندوستان میں ایسا حکمراں آ جائیں کہ جو یہاں پر ہندو نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو وہ قائم کر دیں گے، اس نظام کو وہ قائم کر دیں گے، اور نظام جو ہے سب مسلمان اور دیگر لوگ وہ کیا حسالہ بن جائیں گے، بالکل ایسے بن جائیں گے، بھوسا بن جائیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ جیسے تاتاریوں کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کے کلمے کو بلند کروائے گا. کیا میرے بھائیوں یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ ممکن. آپ حضرات کامٹی والے یہاں تشریف فرمائیں، ممکن ہے کہ نہیں بتاؤ بھائیوں؟ ممکن ہے نا؟ یہ ممکن ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس چیز کے اوپر. لیکن اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہے. ظلم کریں گے تو تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ساتھ نسلوں تک اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. ظلم کر کے دیکھ لیجئے گا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہم نے جڑوں سے ختم کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو ان کی جگہ لے کر آئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں. اللہ تعالیٰ کاٹے گا نہیں یا کاٹ رہا ہے یہ بھی نہیں فرمایا، کاٹ دی گئیں. حساسیت دیکھیے قرآن کی جو ہے میرے یہ چیز میرے بھائیوں، ظلم و ستم اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے ساتھ حکومتوں کو باقی رکھتا ہے، اقتدار کو باقی رکھتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ کسی کی حکومت کو باقی نہیں رکھتا. ظلم کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ. کر کے دیکھ لیجیے آپ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ، پتہ بھی نہیں پاتا میرے بھائیو. ظالموں کا انجام بالکل کہیں بھی دیکھ لیجیے اٹھا کر، کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے آباد نہیں فرماتا. کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ظالموں کو تو ہم بہت پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ظلم کر رہے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں ان کو، تو یہ ذہن میں انسان کیا آتا ہے. اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے ان کو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یہ ظالم جو پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ پیسے میں پیسہ مل رہا ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ ان کی ترقی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، میری ڈھیل ہے ان کو. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب میں پکڑتا ہوں تو بہت سخت پکڑتا ہوں. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. یہ فکری موضوع ہے اس وقت میرے بھائیوں، فکری موضوع. یہ تو عمل سے تعلق رکھتا ہے، فکر کیسے کہہ رہے ہیں مولانا؟ یہ فکری موضوع ہے آپ اور ہمارے لوگوں کے لیے تعلق. کیونکہ اگر اپنے احوال ہم صحیح نہیں کریں گے اور اپنا نظام صحیح نہیں کریں گے تو پھر آپ اور ہم عمارتیں بنا رہے ہیں، ریت پر عمارتیں بنا رہے ہیں. ہم خوش ہو رہے ہیں لیکن ہماری خوشی بہت مختصر، کوئی اس سے نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طرح پس کر ختم ہو جائیں گے ہم لوگ اگر ہم نے اپنے احوال باطنی کو درست نہ کیا، احوال ظاہری کے ساتھ احوال باطنی کو درست نہ کیا تو اسی طرح ختم ہو جائیں گے. ہم گردنیں جھکا کر یہ سمجھتے ہیں شتر مرغ کی طرح کہ ہم لوگ بہت پارسا ہیں، بہت پاک باز ہیں. پارسا نہیں، پاک باز نہیں ہے. ہم لوگوں نے نظام کو خراب کر رکھا ہے بھائیوں، نظام کو خراب، جو مرضی آ رہی وہ کر رہے. آپ اور ہم آزاد تھوڑا ہی ہیں، آپ اور ہم آزاد تھوڑا ہی ہیں میرے بھائیوں، آزاد نہیں ہیں آپ. اور آپ کو بیسک خراب ہو چکے، بنیادیں خراب ہو چکی ہیں ہماری اور آپ کی. یہ بنیادیں جب تک درست نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ اسی طرح ہوتا رہے گا. کیا ہے بھائیوں؟
ہر آدمی سوچتا ہے، آپ میں سب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں نا، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ آ رہا ہے نا، ذہن میں آتا ہے نا، اب ہم کیا کریں؟ ہر آدمی کے ذہن میں ایک یہ کہ یہ حالات آئے، اب ہم کیا کریں؟ یہ سوال صحیح نہیں ہے آپ کا، اس سے پہلے جواب لینا پڑے گا دو سوالوں کو۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر ایک دم جواب لیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، جواب نہیں مل پائے گا آپ کو۔ اس سے پہلے آپ کو جواب لینا پڑے گا دو سوالوں کا۔ ایک سوال تو میرے بھائیوں اس کا کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا آپ کو، اپنے ماضی کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے ماضی کو دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اس کا جواب لیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ماضی میں کیا کیا آپ نے، کیا غلطیاں کی ہیں، ان کی تلافی کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال کہ ہمیں کیا موجودہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کیا نظام بن رہا ہے، حال کو دیکھنا پڑے گا، کہاننا پڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ دونوں چیزوں کا، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن میں آپ کو مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ جب تیسرے سوال کا جواب لیں گے تو آپ کا جواب صحیح ہوگا کہ اب ہم کیا کریں۔ کیا کریں بھائیوں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب پرفارمنس خراب کرتا ہے کھلاڑی تو کیا کہتے ہیں؟ ڈو یور بیسک، اپنے بیسک کو ٹھیک کرو، اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرو۔ کہتے ہیں نا، کوچ کہتا ہے وہاں پر میچ کے اندر کہ اپنے بیسک کو ٹھیک کرو، اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرو۔ بنیادیں کیا ہیں ہماری؟ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق کا قوی ہونا۔ ہر مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے اللہ کا تعلق اتنا قوی ہو کہ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے، وہ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں تو پھر ادھر بھاگ رہا ہے، پھر ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی معاملہ گڑبڑ ہے، جو جا رہے ہیں وہ بھی گڑبڑ ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی گڑبڑ ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے بہت اور مطلوب بھی بہت کمزور ہے۔ قرآن کریم نے سب کو بیان کر دیا میرے بھائیوں۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں؟ جب اللہ کو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں گر گڑاتے ان کے سامنے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آنے لگے اور پریشانیاں آئے، تضرعوا، تو گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ انہوں نے گڑ گڑانا کیوں نہیں سیکھا؟ لیکن معاملہ کیا تھا؟ ولکن قست قلوبہم، ان کے دل جو ہے پتھر بن گئے تھے، دل ہی پتھر بن گئے، تو احساس ہی ختم ہو گیا تھا ان کا کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اب ہم کیا کریں؟ سب سے بنیادی چیز اب ہم کیا کریں، اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلی بات کہ اپنے بیسک کو ٹھیک کرو۔ آپ کی بنیادیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بنیاد آپ کی اپنے اللہ سے تعلق کو قوی کرو۔ تعلق کا قوی کرنے کا میں نے ایک مطلب بتایا تھا آپ کو، شاید یاد ہوگا آپ کو، کہ اللہ سے شرم کرو۔ شرم کرنے کا مفہوم بتایا تھا میں نے آپ کو، ترمذی شریف کی روایت بتائی تھی کہ اللہ سے شرم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما ہوا، اس سر کو پاکیزہ کر لو، اس سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں نا ان کو پاکیزہ کر لو، خیالات کو پاکیزہ کر لو، غلط مت سوچو، غلط مت سوچو، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ پورے معاشرہ ایک دوسرے کے بدگمانیوں میں لگا پڑا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو امیدوار آپ اور ہمیں دعاؤں کے سر سے اٹھنے کے امیدوار ہیں ان حالات کے اندر کہ ایک دوسرے کو کھا جا رہا ہے اور اس میں اللہ کی رحمتوں کے متمنی ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات کیا ہو رہے ہیں، اس میں اللہ کی رحمتوں کے متمنی ہے، رحمتوں کے فرشتے نازل ہوں گے۔ میرے بھائیوں بھول ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ہم اور آپ اپنا آپ کو۔ ان تحفظ الرأس، سر کو پاکیزہ کر لو، وما ہوا، سر کی ارد جو چیزیں ہیں، آنکھوں کو پاکیزہ کر لو۔ کیا دیکھ رہے ہو موبائلوں کے اندر؟ حلال دیکھ رہے ہو کہ حرام دیکھ رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ حلال سن رہے ہو کہ حرام سن رہے ہو؟ زبان کو پاکیزہ کر لو، کیا بول رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ میرے بھائیو کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ سے شرم کرنے کے مفہوم میں داخل۔ فرمایا والبطن وما وعا، اور شرم کا مفہوم یہ ہے کہ اس پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال کما رہے ہو کہ حرام کما رہے ہو، لوگوں کے حق مار رہے ہو، حقوق تلفیاں کر رہے ہو، بہنوں کے حق مار رہے ہو، میراث نہیں دے رہے ہو ان کی، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہم تو پارسا ہیں، ہم تو متقی ہیں۔ ہر آدمی اس بات پر لگا ہوا ہے، اپنی براءت ظاہر کرنے پر لگا ہوا ہے ہر آدمی۔ میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی کہتا ہاں بھائی آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ اپنے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ بھائیوں یہ کہا کرتے تھے کہ ہر مومن ہم سے بہتر ہے، ہر مومن ہم سے بہتر ہے، ہر مسلمان ہم سے بہتر ہے فی الحال۔ اور معال کے اعتبار سے حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کافر بھی مجھ سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے کر جنت میں داخل کر دے۔ یہ آپ کی شان ہونی چاہیے تھی۔ والبطن وما وعا، پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس کو دیکھو، غور کرو، کہیں سود تو نہیں کھا رہے، کہیں شرابیں تو نہیں پی رہے، کہیں شراب کے کاروبار میں تو حصہ نہیں، حصے دار تو نہیں بن رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔
اخلاق تو خراب نہیں ہو رہے ہیں آپ کے اور ہمارے، کردار تو خراب نہیں ہو رہے ہیں، زناکاریاں تو نہیں ہو رہی ہیں، حرام خوریاں تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، گھروں کو برباد کرتا ہے، جنات کو مسلط کرتا ہے، جنات کو۔ آج ہر جگہ یہ بیماری ہے کہ ہمارے اوپر جنات مسلط ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بتاؤں جنات کن پر نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، آپ کو بتاؤں جنات کن پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گنہگار اور نافرمان پر شیطان اور جنات نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں سنا تھا اس طرح، کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ جنات آپ سے ڈرتے تھے، یہ آپ کی سیکنڈری مخلوق ہے، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب گناہ اتنے بڑھ گئے تو آج جنات ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائیوں؟ یہ سوچو، غور کرو۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ فرمایا والموت وما بلا، اور اللہ سے شرم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ موت کو یاد کیا کرو، ابھی ان قریب میری موت آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہو، آخری نماز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ نمازوں میں انہماک کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ نماز کے اندر احسان پیدا کیوں نہیں ہوتا، احسان کا درجہ؟ اس لیے کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا کہ میری نماز ہے۔ کیسی تھی اللہ کی نماز؟ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی؟ فرمایا صلو صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ بس آخری نماز ہے۔ میرا ابھی مولانا اسامہ صاحب سے کہہ دیا جائے، مولانا اسامہ صاحب بس یہ آپ کی آخری نماز ہوگی جمعے کی، اب اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا اور عصر میں آپ کی تدفین ہو جائے گی۔ لگوں گا میں کہ کسی اور چیز میں؟ بھائیوں سب چیزیں چھوڑ دوں گا، اللہ اللہ کروں گا صرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسی کہ آخری نماز ہو، تب آپ کو مزہ آئے گا نماز کے اندر۔ بہرحال ایک گناہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ظلم کو چھوڑ دو، خدا را ظلم کو چھوڑ دو، کسی بھی ناحیے سے ہو، کسی معاشرت کو، کسی کو اللہ کے نبی نے جو معاشرت بیان کی ہے اس معاشرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ معاشرت بہت اہم ہے، حقوق العباد بہت اہم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ سمجھ لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہانہ ڈھونڈے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کر لو تم جتنا چاہے کرنا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائیوں یہی کر لو جو کچھ کرنا ہے، معافی تلافی، یہی نظام بنا لو اپنا جو کچھ بنانا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کو، اور نہ بندہ معاف کرے گا قیامت کے روز۔ یاد رکھنا، یہ بھی پڑھ لیجیے، معلوم کر لیجیے علماء سے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کا نفس نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا اور ماں پر دعوے کرے گا اور ماں بیٹے پر دعوے کرے گی، یہ حال ہوگا وہاں پر جو ہے۔ اس لیے بھائیوں یہی معاف کرا لو۔ اس ناک کو اللہ نیچی بنایا سے اوپر کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ انائیں کیسی ہیں؟ جھوٹی انائیں ہیں ہماری سمجھ کی، ان اناؤں کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں بھائیوں۔ دوسرا گناہ بھائیوں آخر وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، اس کا بھی گناہ جو ہے ایسا ہی ہے گناہ بھی، اس کا عذاب بھی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا سزا کو دنیا میں نہ بھگت لے انسان، اس وقت تک دنیا سے نہیں لے جاتا۔ قطع رحمی بہت سخت چیز ہے، اتنا سن لیجیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے مرتجہ دون السماء، کے آسمان پر کھلتے نہیں ہیں دروازے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس آدمی کے لیے جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، اس کی دعا سر سے نہیں اٹھتی۔ جس طرح حرام روزی کھانے والے کی دعا سر سے نہیں اٹھتی، اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کی دعا بھی سر سے نہیں اٹھتی ہے۔ کرتے رہو قطع رحمیاں، اللہ بھی کہے چلو کہاں تک چلتے ہو تم۔ اس لیے بھائیوں یہ دو گناہ ایسے ہیں، اور یہ دو سنتیں ہیں اللہ کی، یاد رکھنا، یہ اللہ کی دو سنتیں ہیں، یہ اللہ کی دو سنتیں ہیں، یہ دو گناہ تو ہیں، یہ اللہ کی دو سنتیں، اللہ اس سے خلاف نہیں کرتا۔ تم قطع رحمی کرو گے اللہ تمہیں آباد کر ہی نہیں سکتا، ختم کر دے گا۔ تم جو ہے ظلم کرو گے اللہ تمہیں آباد کر ہی نہیں سکتا، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، جڑیں کاٹ دے گا، تمہاری خاندانوں کی جڑیں کاٹ دے گا۔ بھائیوں میری ایک چھوٹی سی زندگی ہے، تجربات ہیں، میں آپ کو تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے زمیندارے تھے بھائیوں، ہمارے یہاں بڑے بڑے اعلیٰ اونچے درجے کے جو ہے زمیندارے لوگوں کے پاس تھے، کہاں گئے بھائیوں؟ قسم خدا کی میرے اپنے خاندان کے عزیزوں میں ایسا وہ ہے کہ ان کے یہاں حویلیاں تھی، 15-15 20-20 بیگھے کے اندر بنی ہوئی حویلیاں۔ آج اس حویلی کا نام اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کی جو ہے نا جو بنیادیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی بنیادیں۔ ظلم کیا تھا انہوں نے لوگوں کے ساتھ، صرف کتنے 100 سال کے اندر، 80 سال کے اندر۔ بتایا آپ کو یہ وہ خاندان جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کو اور خلافت کی تحریک کو اور خلافت عثمانیہ کو
ہندوستان میں سب سے زیادہ چندہ جو خاندان دیا وہ اس خاندان نے دیا تھا، لیکن ظلم کرتے تھے ساتھ میں، تکبر آ گیا دماغوں کے اندر. اٹھا کے دیکھ لیے کتابیں، اٹھا کے دیکھ لیے، باقاعدہ پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر. اللہ تعالیٰ اس حویلی کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، زمین میں نشان بھی نہیں ہے، بنیاد بھی نہیں ہے اس کی بھائیوں. اس لیے بھائیوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اپنے نظام کو صحیح کرو، اللہ سے پناہ اور توبہ کرتے رہو، گڑ گڑاتے رہو. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے گڑ گڑانے کو. اس لیے بھائیوں آپ سے خاص طور سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس نظام میں ان دو سنتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کے اندر چینجز محسوس کرو گے، حالات کو کشادہ پاؤ گے، حالات میں بہت کچھ کشادگی پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نظام میں تبدیلی لائے گا، امت میں تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.